Assalamu alaikum to all students, teachers, parents, and common people. I hope you'll be fine and fit fat. آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسپیشلی ان ٹیچرز کے لیے ہیں جو انگلش سبجیکٹ پڑھاتے ہیں یا انگلش لینگویج پڑھاتے ہیں. ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اردو کے حوالے سے, اور اس سے پہلے میں ایجوکیشن کے حوالے سے بنا چکا ہوں ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ نہ صرف طلباء کے لیے ضروری ہے, ان طلباء کے لیے جو انگریزی پڑھتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کے لیے جو انگریزی پڑھاتے ہیں, اور طلباء کے والدین کے لیے جو فکر مند رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے انگلش لینگویج کے حوالے سے, اور ان لوگوں کے لیے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں, دلچسپی رکھتے ہیں انگلش میں اور ضروری سمجھتے ہیں, اور ضروری ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک تو انٹرنیشنل لینگویج ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بغیر ترقی کرنا ہمارے ملک میں ناممکن ہے. اگر آگے بڑھنا ہے تو انگلش لازمی سیکھیے, اگر آپ کا دل مانے یا نہ مانے انگریزی لازمی سیکھنی ہے, کیونکہ یہ ہمارے ملک میں یہ کرائٹیریا رکھا گیا ہے. اب جتنے بھی کمیشنز کے ایگزام ہوتے ہیں یا پھر اس کے یہاں تک کہ کلرک کے ایگزام کے لیے بھی, اور جب آپ چھوٹے سے لیول کے لیے بھی آپ اسکیل 5 کے لیے, گریڈ 7 کے لیے یا 8 کے لیے, اس میں بھی اگر آپ بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو انگریزی کا آنا سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ رکھا گیا ہے. آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک کی بیوروکریسی نے یا جس نے بھی, لیکن یہ ضروری ہے. ابھی اگر آپ کا دل مانے یا نہ مانے آگے بڑھنا ہے تو انگریزی سیکھنی ہے. اچھا, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا, لیکن ہم بات کرتے ہیں انگلش لینگویج ٹیچر جو ہوتے ہیں, جو انگلش سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. KG 1 سے لے کر میٹرک تک, مطلب کہ 12 سال, کل ملا کے 12 سال تک ہمارے بچے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, اسپیسیفک سکولز کی بات نہیں کر رہا ہوں, یا پھر مطلب جو میجورٹی کی سکول ہیں ہمارے ملک میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں ان سکولز کی بات نہیں کر رہا ہوں ہائی فائی سکولز جو ہوتے ہیں جن میں ایک نارمل, مطلب جو ہمارے ملک کے جو نارمل لوگ ہیں, جو مڈل طبقہ ہے, ان میں وہ بچے نہیں پڑھ سکتے. اور ایسے سکول تو گنے چنے ہیں, لیکن جو نارمل سکول ہے یا پھر ہمارے اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ سکولز ہو گئے ہمارے, زیادہ تر یہی سکول ہیں, یا پرائیویٹ سکول جو مڈل طبقے کے لیے ہیں اور زیادہ ہی آبادی انہی لوگوں کی ہیں. تو KG 1 سے لے کر یا نرسری سے لے کر میٹرک تک, مطلب کل ملا کے 12 سال تک بچے انگلش کو ایز کمپلسری اسٹڈی کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. لیکن جب وہ میٹرک پاس کر لیتے ہیں 12 سال کے بعد بھی ان کے ہاتھ میں کاغذ کا پرزہ آ جاتا ہے, اور انگریزی میں ان کے اچھے نمبر ہوتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں انگلش میں, تو ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. ان سے آپ کہیں کہ کچھ لکھیں انگریزی میں, ٹرانسلیٹ کریں, بہت کم ہوں گے جو کر سکتے ہوں گے, لیکن جو میجورٹی ہے وہ نہیں کر سکتے. ان کو آپ کہیں کہ انگلش کا اخبار پڑھیں, دا ڈان اخبار پڑھیں آپ, یا کوئی اور بھی اخبار جو بہت مشہور اخبار ہیں, نیوز پیپر آپ پڑھیں, تو وہ نہیں پڑھ سکیں گے. جب پڑھ نہیں سکیں گے تو ترجمہ تو کرنا بہت دور کی بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ 12 سال تک کوئی بچہ انگریزی کو ایز کمپلسری پڑھتا ہے, اور اس کے باوجود بھی جب وہ میٹرک پاس کر لیتا ہے ان کے نمبر بھی اچھے آ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ انگریزی بول نہیں سکتا, اور صحیح طرح سے ریڈ بھی نہیں کر سکتا, نہ لکھ سکتا ہے, نہ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے. اس کا ذمہ وار کون ہے پھر؟ اس کے ذمہ وار ہم ٹیچر ہی ہیں. یہ بہت سمپل سا لیکن تلخ
جواب ہے جو بڑی مشکل سے ہضم ہوتا ہے، اور یہ سوال آبجیکشن ہم سب پہ آتا ہے، نہ صرف مجھ پہ بلکہ سارے ٹیچرز جو انگریزی پڑھاتے ہیں، اور میٹرک کے بعد طلباء پھر وہیں کے وہیں رہتے ہیں، اور مجبوراً ان کو انگلش لینگویج سینٹرز کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ 3 مہینے کا کورس یا 6 مہینے کا کورس، کوئی 9 مہینے کا یا 1 سال کا، 1.5 سال کا وہاں پہ لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کو اگنور مت کیجیے۔ یہ سوال یا نشان ہے ہم سارے انگلش لینگویج ٹیچرز کے اوپر، آبجیکشن ہے یہ۔ یہاں کے والدین میں اتنی اویئرنیس تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے پوچھ سکیں، اگر وہ پوچھ بھی لے تو ہم بات کو رفع دفع کر لیتے ہیں۔ بات تلخ ہے، میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا بالکل نہیں ہے، کیونکہ میں خود اسی زمرے میں آتا ہوں، اور وہاں جا کے انگلش لینگویج سینٹرز میں جا کے پھر وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی کر چکا ہوں، میں بھی لینگویج سینٹر کا رخ کر چکا ہوں، وہاں پڑھ چکا ہوں۔ سب ایسا ہی کرتے ہیں تقریباً، نارملی جو پاکستان کی جو آبادی ہے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر وہ اسٹوڈنٹس، ان میں بھی وہ اسٹوڈنٹ جو سمجھتے ہیں کہ انگریزی ضروری ہے، انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے، انہیں سب اسٹوڈنٹس نہیں جاتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، وہ طلباء جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انگریزی کے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ تو اگر ہم ٹیچر ہی ان بچوں کو اس طرح پڑھائیں کہ انہیں باہر جانے کی ضرورت نہ ہو، تو اس میں کیا قباحت ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایک تو بچے مقاصد سے آگاہ نہیں ہوتے، نہ صرف بچے مقاصد سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ اساتذہ کو خود پتہ نہیں ہوتا، میجورٹی کی اساتذہ کی بات کر رہا ہوں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا انگلش کے مقاصد کا۔ جب ٹیچرز خود نہیں جانتے انگلش لینگویج کے مقاصد کے حوالے سے، امپورٹنس کے حوالے سے، اور کس طرح پڑھائی جاتی ہے، کس طرح انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، جب ان کو خود پتہ نہیں ہے تو اسٹوڈنٹس بیچارے کیسے سمجھیں گے پھر؟ وہ تو پھر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کویشچنز کا آنسر ہے، یہ آپ یاد کریں، وہ تو یاد کر لیں گے، ایسے آپ یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کریں، وہ یاد کر لیں گے۔ ہاں ٹینسز ہے، بس یہ فارمولہ وغیرہ یاد کریں آپ، جو بھی ٹینس ہے پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، نیریشن وغیرہ، وائسز وغیرہ، پیسو وائسز، وہ تو کر لیں گے، فارمولہ وغیرہ سیکھ لیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام رہتے ہیں۔ اور جو میں یہ گرامر وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، ان میں بھی سارے اسٹوڈنٹ نہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو سیکھ لیتے ہیں، سب نہیں سیکھتے۔ اگر سیکھتے ہیں بحالت مشکل وہ پھر بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ انگلش کے مقاصد سے آگاہ نہیں ہوتے۔ کیا ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں سب اسکولوں کی بات کر رہا ہوں جو عام اسکول ہوتے ہیں، کہ ہمارے اسکول سے فارغ شدہ بچہ جو مسلسل 12 سال تک انگریزی پڑھ کے آ رہا ہے، کیا وہ انگریزی میں بات کر سکتا ہے؟ جب وہ انگریزی میں بات نہیں کر سکتا، اپنے خیالات کو انگریزی میں کنورٹ نہیں کر سکتا، ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ناکام ہو گئے۔ بچہ ناکام نہیں ہے، ٹیچر ناکام ہو گیا ہے۔ سب سے پہلا مقصد ہے انگریزی زبان بولنا، سننا، سنیں گے تو بولیں گے، ورڈز کو صحیح طرح سے سنیں گے تو بولیں گے، بولیں گے تو پڑھیں گے، پڑھیں گے تو رائٹ کر سکیں گے، اس کو لکھ سکیں گے۔ listen, speak, read and write، یہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ پہلے listen کرو، سنو، and then speak، بولو، and then read، لکھو، and then read، پڑھو، and then write، لکھو۔
جو طریقہ کار ہے، تدریسی جو مہارتیں ہوتی ہیں، یہ 4 مہارتوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں سسٹم تھوڑا سا الٹا ہے. ہم پہلے بچوں سے لکھواتے ہیں، بچوں سے پہلے لکھواتے ہیں، پھر ان سے ریڈنگ کرواتے ہیں، سننا اور چلو سنوا بھی لیتے ہیں، لیکن بولنا تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. جو عام رولز ہیں، انٹرنیشنل رولز ہیں لنگوسٹک کے، کہ سب سے پہلے بچوں کو سناؤ کہ وہ گریپ کریں، چیزوں کو وہ ایبزارب کریں. وہ وائسز کو ایبزارب کرے گا تو وہ بولے گا. پہلے لسن پہ وہ کرتے ہیں. ان کا سٹیپ کیسا ہے کہ پہلے وہ لسن سناتے ہیں بچوں کو، اینڈ دین بچوں سے بولنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ بولیں، آپ کہو، اور پھر ان سے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ ریڈ کرو، اینڈ دین لاسٹ میں پھر لکھوایا جاتا ہے. تو یہ پروسیس درجہ بدرجہ ایسا ہی ہے. لیکن ہمارے ہاں الٹا ہے، ہم شروعات ہی لکھنے سے کرتے ہیں. خیر یہ الگ بات ہے، لیکن جو مقاصد ہے وہ بولنا ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیچرز جو وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتے ہیں. لینگویج سینٹر میں انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. اب پڑھانے کا، اب بچوں کو دیکھیے، بچوں کے سب سے پہلے آپ ذہن سازی کریں، برین واشنگ کریں. انگلش کے مقاصد آپ ان کو سمجھائیں کہ انگلش کے مقاصد کیا ہیں. 2 سے 3 دن اس پہ لگانے چاہیے. سبجیکٹ شروع کرنے سے پہلے، ٹیکسٹ بک سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے، ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ انگلش کے مقاصد کیا ہیں، ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ امپورٹنس بتائیں. اور پھر سبجیکٹ پروفیشنل سکوپ بتائیں کہ کیا آیا انگلش ہمیں روزگار دے سکتی ہیں. انگلش پڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں، ہم زندگی کے سوشل لائف کے کن کن مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم سوشل لائف میں کون سی سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں، کون سے گریڈ پہ ہم جا سکتے ہیں. جب مقاصد واضح ہو جائیں گے تو بچوں کے ذہن میں ایک ڈیسٹینیشن پیدا ہو جائے گی، ایک گول پیدا ہو جائے گا، آبجیکٹیوز ان کے ذہن میں مطلب فٹ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کرنا ہے میں نے. اور دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچرز پر. اب ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ ماحول کریٹ کریں. ساری گفتگو وہ انگریزی میں کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں. اوپن دا ڈور، کلوز دا ڈور، فلانا، یہ مطلب بہت سی ایسی مطلب چھوٹی، وہ کیا کہتے ہیں، معلوم سے نہ معلوم، آسان سے نہ مشکل کا فارمولہ اس میں یوز کریں، آپ استعمال کریں. اوپن یور بک، ٹھیک ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں، پھر آگے اس کو بڑھائیں، مزید گریجولی ان کو بڑھائیں آپ. ایک دن بچہ نہیں سمجھے گا، دوسرا دن نہیں سمجھے گا، تیسرے دن تو وہ سمجھ جائے گا. اگر مثال کے طور پہ میں کلاس میں، انگلش کلاس میں آتا ہوں اور میں بچوں سے کہتا ہوں بہت شور ہوتا ہے، میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بہت شور ہوتا ہے، میں بچوں سے کہتا ہوں مطلب بدمزہ آوازیں ہوتی ہیں، تو میں بچوں سے کہتا ہوں دیر از ویری کیکافنی، پلیز سائلنٹ، دیر از ویری کیکافنی. تو بچے تو سائلنٹ کو سمجھ جائیں گے شاید. اب کیکافنی کسے کہتے ہیں، بچے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیکافنی. تو ایک دن آ کے میں کہوں گا کہ دیر از ویری کیکافنی، کہ بہت بدمزہ آوازیں ہیں، خاموش ہو جائیں، بی سائلنٹ، کیپ سائلنٹ. تو ایک دن نہیں سمجھیں گے، دوسرے دن نہیں سمجھیں گے، تیسرے دن شاید بچہ مجھ سے پوچھے کہ واٹس دا میننگ آف کیکافنی. میں کہوں گا بدمزہ آواز ہے، دا میننگ آف کیکافنی از بدمزہ آواز ان اردو. تو آہستہ آہستہ وہ بچے سمجھ جائیں گے. آپ انگلش میں بات تو کرو، آپ ماحول تو کریٹ کرو. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کا ماحول کا کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ادروائز بچے پھر لینگویج سینٹر کے ہی رخ کریں گے. تو اساتذہ کو چاہیے کہ یہ انوائرمنٹ کریٹ کریں.
اور زیادہ فوکس کرے گرامر پر بجائے ٹیکسٹ پڑھانے کے. ٹیکسٹ بھی پڑھانا بہت ضروری ہے لیکن گرامر پر بہت فوکس کریں. آپ بچوں کو اب دیکھیں نا, ہمارے ہاں میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں, جو کبھی اسکول نہیں گئے, لیکن وہ امریکہ چلے گئے, انگلینڈ چلے گئے, تعلیم یافتہ وہ نہیں تھے. انہوں نے وہاں پہ ڈرائیونگ کی, کام کیا, 5 سال 6 سال گزارے, واپس آئے, فرفر انگریزی بولنے لگے. تو وجہ کیا تھی؟ کیا وہ تعلیم یافتہ تھے؟ کیا ان میں انگریزی سیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی؟ نہیں, وہاں ماحول تھا, بحالت مجبوری ان کو سیکھنا پڑا. تو بچوں کو مجبور کرو انگریزی سیکھنے پہ. جب آپ انگریزی پڑھا رہے ہو تو باقی زبانوں پہ پابندی لگاؤ کہ کوئی بھی باقی زبان نہیں بولیں گے. ہاں, اگر ضرورت پڑی تو اردو کا استعمال کریں گے, ادروائز وی ول یوز انگلش. ہم انگلش ہی یوز کریں گے, اسی کو استعمال کریں گے. وی ول ٹاک ان انگلش, وی ول سلیپ ان انگلش, وی ول ایٹ ان انگلش, واٹ ایور, جو بھی. خیر ہے تو جوک ہو گیا, لیکن یہ ماحول کا کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور 2-3 دن یہ بچوں کو آپ سمجھانا ہے سبجیکٹ پروفیشنل اسکوپ, آبجیکٹیوز آف انگلش اینڈ امپورٹنس آف انگلش. سبجیکٹ پروفیشنل اسکوپ سے مراد یہ ہے کہ یہ تو کیریئر میں آتا ہے. سبجیکٹ پروفیشنل اسکوپ کیریئر کے زمرے میں آتا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملازمت کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں, جاب کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی پڑھ کے یا انگریزی میں ماسٹر کرنے کے بعد ان کی زندگی بن سکتی ہے, ان کو ملازمت مل سکتی ہیں, اور کون کون سے اداروں میں ملازمت مل سکتی ہے. جب انگریزی کو لازمی مضمون رکھا گیا ہے تو لازمی سی بات ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوگی. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ اینڈ تھینک یو سو مچ. اگر برا لگا ہے تو آئی ایم ریئلی سوری, معذرت. اچھا لگا ہے, تھینک یو سو مچ.